وسلم من مات آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات آمنا وشہیدا ومن مات على بغض آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات فاسقا وکافرا اخرجہ التفسیر الکبیر صدق رسولہ النبی الامین الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی نبینا صلی علی محمد اللہم صلی علی شفیعنا صلی محمد اللہم صلی علی حبیبنا صلی علی محمد الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيبي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيبي يا شفيع المذنبين نويت سنة الاعتكاف اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ حمد و صلوات کے بعد عزت مآب حاضرین و ناظرین، ماہ محرم شریف کا یہ آخری جمعۃ المبارک ہے جس میں اللہ کی توفیق سے ذکر اہل بیت اطہار کرنے کی اور سننے کی اللہ نے ہمیں سعادت نصیب فرمائی۔ آج مقام امامت کے حوالے سے کچھ باتیں گوشے گزار کرنے کی میں آرزو رکھتا ہوں۔ اللہ کریم سے دعا ہے رب العزت مجھے اور آپ سب کو حق سچ سننے کی، سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، ان رہن دے بس کئی لوگ مطمئن اندر نفسیاتی تو اللہ کے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم شانوں میں سے ایک حضور کی مبارک شان یہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اطہار کو بھی اللہ تعالیٰ نے صاحب عزت و عظمت بنایا ہے۔ یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزازات میں سے ایک اعزاز ہے۔ اہل سنت کے عقائد میں سے یہ ہے کہ پاک لوگوں کی اولاد تو غلط ہو سکتی ہے، میری مراد انبیاء ہیں، لیکن نبی کہ والدین کو اللہ مشرک نہیں رکھتا۔ یہ عقائد اہل سنت میں سے ایک عقیدہ ہے۔ جبکہ جو لوگ غیر مقلدین ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے، وہ کافر و مشرک کے گھر بھی نبی پیدا کر سکتا ہے۔ تو یہ ان کا عقیدہ ہے، وہ جانے، ان کی تحقیق جانے۔ اہل سنت کا اور اولیاء کا اور صوفیاء کا اور فقہاء کا اور محدثین کا اجماعی طور پر یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کے والدین مشرک نہیں ہوتے، مگر ان کی اولاد میں سے مشرک ہو سکتے ہیں۔ مثلا حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر تھا، مشرک تھا، لیکن انبیاء کے والدین کے لیے یہ عقیدہ ہمارا ہرگز نہیں ہے۔ مختصر یہ کہ
اس بات کو سمجھ کے ہمیں پتہ چلا کہ نبیوں کی اولادیں بھی ایمان سے محروم رہی ہیں، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ مبارک ذات ہے جن کے والدین بھی اعلیٰ ہیں اور حضور کی اولاد پاک بھی اعلیٰ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا ہے، لوگوں پتہ میں کون ہوں، اور خود اس کا جواب حضور علیہ السلام نے عطا فرمایا۔ حضور نے فرمایا میں تم میں سے بہترین گھروں میں سے میرا گھر ہے، اور جانوں میں سے بہترین جان میری جان ہے۔ ایک لمبی طویل حدیث ہے جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا انا خیرکم نفسا و بیتا، میں گھر کے لحاظ سے اور بیت کے لحاظ سے تم سب سے بہتر ہوں۔ اب اگر کسی کے گھر میں مشرک ہوں تو پھر یہ دعویٰ مناسب نہیں ہوتا کہ ایمان والے سے کافر بہتر ہے، ایسا مناسب نہیں۔ سرکار نے یہ بات فرما کے دراصل اپنے گھر والوں کی عظمت کو اجاگر فرما دیا ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت اطہار کی محبت اور عقیدت، یہ وہ دولت، وہ سعادت اور وہ پاکیزگی ہے کی نعمت ہے کہ جس کو موت کے مرتے دم تک یہ نعمت میسر رہی، اس کے لیے سرکار نے خوشخبری سنائی ہے۔ خود حضور نے، آقا علیہ السلام نے فرمایا جو میری آل کی محبت کرتے کرتے مر گیا، میں رب کا رسول اس کے حق میں گواہی دیتا ہوں اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے۔ بے شمار محدثین نے اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے، لیکن میں جو بطور خاص حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں وہ امام المفسرین اور خاتم المفسرین حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کبیر سے ہے۔ آپ نے اس حدیث پاک کو لیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کی موت میری آل کی محبت میں ہوئی ہے، میں رب کا نبی ہو کر اس کے بارے میں خوشخبری اور بشارت سناتا ہوں، اس آدمی کا خاتمہ صرف ایمان پر نہیں ہوا بلکہ وہ خدا کا ولی ہوا ہے۔ اور اسی کے ساتھ آقا علیہ السلام نے آگے فرمایا من مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو میری آل کی محبت میں مر گیا، حضور نے فرمایا مات شہیدا، اسے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ شہداء والے کوٹے میں شامل فرمائے گا۔ پھر فرمایا یہ لمبی طویل حدیث ہے، من مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی سرکار نے اتنا لمبا چوڑا خطاب فرمایا ہے فضائل اہل نبی میں، فضائل اہل بیت میں۔ من مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات مؤمنا، فرمایا اس کا ایمان پر خاتمہ ہوا ہے جس کو مرتے دم تک میری آل کی محبت میسر رہی۔ اسی طرح فرمایا من مات علی بغض آل محمد، اور جو میری آل کے بغض میں مر گیا، فرمایا مات فاسقا، وہ فاسق و فاجر حالت میں مرا ہے۔ بندہ کتنا بڑا نمازی ہے، حاجی ہے، اللہ کے رسول نے فتویٰ دیا اس کے لیے، اس سے بڑھ کے فسق کوئی نہیں کہ اس کو نبی کی آل کی عزت و تکریم و محبت بھی نصیب نہیں ہو سکی، اس سے بڑھ کے بدبختی کیا ہوگی؟ اس نے دوسرے اپنے محسنوں کے ساتھ کیا اچھا سلوک کرنا ہے، اور جنہوں میری آل نال پیار کرنا نصیب نہیں ہو سکیا، بھلا او دے جا بھی کوئی بدبخت ہو سکتا۔ پھر فرمایا ومن مات علی بغض آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات فاجرا، وہ فاجر ہے، فسق کی انتہائی حالت کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بطور خاص جو مذمت کی ہے قرآن مجید کے اندر گناہگاروں کی، اس میں انتہائی درجے کا جو گناہگار ہے اس کو اللہ نے سجین کا عذاب سنایا ہے، اور اس کے لیے لفظ فاجر استعمال کیا ہے۔ فرمایا کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، فرمایا فجار کے لیے سجین ٹھکانہ ہے، اور فرمایا ما ادراک ما سجین، تو کیا جانے سجین کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے خود اس کی وضاحت کی، ساتوں زمینوں کے نیچے جہنم کی تہہ میں ایک مقام ہے جسے سجین فرمایا گیا ہے۔
اور جو نیکوکار ہیں یہ کون ہیں؟ فرمایا جنہیں نیکوکاروں کی سنگت نصیب ہے، بھلے وہ گناہگار ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو ابرار فرمایا ہے۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین۔ حضور علیہ السلام سے مجھے یا رسول اللہ علیین کیا ہے؟ فرمایا جس طرح ساتوں زمینوں کے نیچے جہنم کے اندر ایک وادی اور طے ہے سجین، فرمایا اسی طرح ساتوں آسمانوں کے اوپر مقام جنت ہے، اور جنت کے اونچے مقام کو قرآن نے علیین سے تذکرہ فرمایا ہے۔ اور پھر آگے ان کی شانیں بیان ہوئی ہیں۔ اب گناہگار ترین جس کے والدین ہوں وہ جمعے کے جمعے ان کی قبر پہ کی زیارت ہی کرایا کرے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس گناہگار اولاد کو بھی ابرار کی صف میں شامل کر دیتا ہے۔ جس کے دل میں گناہگار ترین والدین کے لیے حسن ہو، حسن عقیدت ہو، وہ تو گناہگار بیٹا ہو گیا ابرار میں شامل۔ اور جس کے دل میں سید الابرار کے محبوب حسنین کریمین کی محبت سینے میں موجود ہو، اور پھر کسی خاص وقت کے لیے نہ ہو، دائماً ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مستقلاً اور دائماً جس کے قلب میں آل بیت کی محبت موجزن رہے، موجود رہے، آپ اندازہ فرمائیں کہ اس کے مقام کا عالم قیامت کے دن کیا ہوگا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو فن خطابت ہے۔ خود مولا کائنات سے ایک حدیث پاک مروی ہے جس میں آپ نے نبی علیہ السلام کا ایک مبارک ارشاد بیان فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں قیامت کے نفسا نفسی عالم میں لوگ تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، اپنے ہی پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ یہ منظر ہے، پہلے یہ حدیث اس حدیث میں نہیں ذکر، یعنی آپ نے تو اشارہ دیا نا، اس کا مفہوم یہ ہے، دیگر حدیث میں یہ سارے مضامین موجود ہیں۔ اور زمین تانبے کی ہے، سورج نیزے سوا نیزے کے یعنی یہ ساری باتیں بیان ہیں۔ ماں کو بیٹی کا، بیٹی کو ماں کا، باپ کو بیٹے کا، بیٹے کو، کسی رشتے کو کسی رشتے کے ساتھ کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدموں سے قربان جائیں، فرمایا اس نفسا نفسی کے عالم میں، فرمایا ہم لوگ اور ہمارے چاہنے والے دسترخوان پروردگار کے پاس موجود ہوں گے، اور وہاں بیٹھ کر ہم اللہ کی نعمتیں کھا پی رہے ہوں گے۔ حدیث کا متن یہ ہے، انا وعلی وفاطمہ والحسن والحسین وکل محبین۔ سبحان اللہ۔ میں، حضور نے فرمایا میں وعلی وفاطمہ والحسن ان پانچوں کا ذکر کیا، میں ہوگا، علی ہوگا، فاطمہ ہوگی صلوات اللہ علیہ مجمعین، اور حسنین کریمین ہوں گے صلوات اللہ تعالی علیہما۔ فرمایا یہ ایک دسترخوان پروردگار پر ہوں گے اس وقت جب ساری دنیا تھر تھر کانپ رہی ہوگی۔ پوچھا حضور کیا کر رہے ہوں گے؟ ٹو دا پوائنٹ حضور علیہ السلام نے جمع متکلم کے صیغے کے ساتھ فرمایا ناکل و نشرب، ہم کھا رہے ہوں گے، ہم پی رہے ہوں گے۔ ناکل، ہم کھا رہے ہوں گے، وہ نشرب، ہم پی رہے ہوں گے۔ پوچھا کب تک اس دسترخوان پر آپ رونق فرما رہیں گے؟ کہا صرف ہم نہیں ہوں گے، وَنَحْنُ نُحِبُّنَا، جتنے لوگ ہم سے محبت کرتے ہوں گے، مجتمعین یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ اس اجتماع میں وہ بھی شامل ہوں گے۔ اور کر کیا رہے ہیں؟ ناکل و نشرب، کھا رہے ہوں گے، پی رہے ہوں گے۔ اب کوشچن ہے نا، کوئی بھی بندہ کسی پارٹی پہ یا کسی دسترخوان میں بیٹھتا ہے، اس کا ایک ٹائم فریم ہوتا ہے کہ کتنے ٹائم تک وہ بندہ بیٹھا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، انجوائے کر رہا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے خود ہی آگے ارشاد فرمایا پتہ ہے کب تک ہم دسترخوان رحمت پر بیٹھے رہیں گے، کب تک موجود رہیں گے خدائی دسترخوان پر؟ ہم اللہ کے خزانے کب تک ہمارے مقدر میں رہیں گے؟ فرمایا حتی یفرقوا بین العباد، نبی پاک کے یہ الفاظ ہیں، حتی، یہاں تک، تب تک بیٹھے رہیں گے، انتہا بیان کر دی ہے، تب تک بیٹھ کر ہم دسترخوان خدائی سے، لنگر سے فیضیاب ہوتے رہیں گے، حتی یفرقوا بین العباد، جب تک ساری خدائی حساب کتاب دے کے فارغ نہیں ہو جائے گی۔
عزت ماب حاضرین پتہ چلیا بھی قیامت تے خورے کنہ واسطے ہونی ہے، عاشقاں لوکاں واسطے تے زیارت دا دن ہے۔ حشر کا دن ہے ان کی زیارت کا دن، حشر کے دن پردے اٹھیں گے نا، پتہ چلے گا جنہیں آج حضور علیہ السلام کی، حضور کی آل اطہار کی شانوں کا پتہ نہیں نا، قیامت کے دن اللہ حجاب اٹھا کے فرمائے گا اب دیکھو ذرا کتنا سونا محبوب ہم نے تمہیں دیا تھا، تساں کی قدر کی تھی تے کی مول پایا۔ حشر کا دن ہے ان کی زیارت کا دن، ایسے روز قیامت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، سب پڑھو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ کئی منڈے نے انہوں نے پتہ نہیں کہ مطلب کی ہے مصطفیٰ جان رحمت، یعنی مصطفیٰ کی ذات وہ ہے جو رحمت کی بھی جان ہے۔ اعلیٰ حضرت فرما رہے مصطفیٰ کی ذات وہ ہے جڑی رحمت منگدا رہنا نا، اس رحمت دے وچ بھی ایک روح ہے، اس روح دا نام ذات مصطفیٰ ہے۔ تے کیوں نہ اس رحمت والی ذات تے میں لکھاں سلام بھیجاں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ آگے فرمائے شمع بزم، شمع کہتے ہیں چراغ کو، روشن چراغ کو، بزم ہدایت تسی بھی کوئی نہ کوئی بزم بنا دے ہو نا، کوئی آرگنائزیشن بنا دے ہو، کوئی بزم بنا دے ہو، کوئی انجمن بنا دے ہو، کوئی کمیٹی، کوئی انتظامیہ، انہوں بزم کے اندر انہیں کہا تہاڈی بزم دا پتہ نہیں کی منشور ہے، اے بزم ہدایت ایک اللہ نے بنائی ہے، ایک اللہ نے بزم بنائی ہے۔ اس بزم ہدایت کے کارکن پتہ کیڑے کیڑے نے؟ انہاں دے کارکنان وچوں ایک کارکن دا نام ہے آدم علیہ السلام، ایک شیس علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، علی ازل قیاس سارے انبیاء نو اللہ نے بنا کے دیا کہ اے بزم ہدایت ہے، اے بزم ہدایت دی نو روشن کرن والا پاکیزہ آفتاب و مہتاب دا نا ذات مصطفیٰ ہے۔ تو میرے اعلیٰ حضرت چونکہ علم کی دنیا کے بھی جو تاجدار ہیں نا، تو آپ نے اپنے رنگ میں فرمایا شمع بزم ہدایت، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ 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 جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ کدی کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، حشر کا دن ہے ان کی اس دن پیت کھل جانے دے لگ پتے جانے نے میرا نبی کیڑیاں شانہ والا ہے، تے نبی دے بوئے والے کیڑی شانہ والے نے، تے نبی دے گھر والے کیڑی شانہ والے نے۔ مصطفیٰ جان رہوں پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت فرما انا والی و فاطمہ والحسن والحسین ونحن نحبنا مجتمعین یوم القیامہ۔ سارے ایک اجتماع چ بیٹھے ہوں گے تے سرکار کر کی رہے ہوگے، فرمایا ناکل و نشرب، دنیا تھر تھر کم رہی ہوئے گی کہ ساڈا انجام ہو رہے کی ہونا ہے، جہنم میں جانا ہے یا جنت میں جانا ہے، پل صراط تو کے میں لنگاں گے، انہاں سارے تے تھر تھلی بچی ہے، مگر قیامت والے دن میری سرکار تے حضور دے گھر والیاں دے چان والے نو اللہ اپنے خصوصی لنگر وچ جنت وچ جان والے بعد ہی جان گے، اے آلے نبی نال پیار کرن والے لنگر پہلے ہی کھا رہے نے۔ حضور فرماتے ہیں ناکل و نشرب، تے سرکار کدوں تک کھاندے پیندے رہو گے؟ فرما حتی یفرق بین العباد، منڈے نو ٹرنا نہ آئے تے کھوبا ہوئے
جانا چھوٹا ہوئے کھوبا ہوئے تے ابے اور بھی نال ہون ابا کی کردا پھر یا چوک لینا تے یا کہندا میرا ہاتھ تے کٹ کے پھڑی تے جے انہوں ہی نہ پھڑنا ہوئے تے ابا کٹ کے پھڑ لینا دونوں جو کسی ایک دا پھڑنا ضروری ہے جے سیانا ہے تے اے کٹ کے پھڑے تے جانا ہے تے او کٹ کے پھڑے صحابہ وہ ہیں جنہاں کٹ کے پھڑے ہیں نہیں سمجھ آئی صحابہ کون نے بولو بولو مولویاں طرح نہ بیٹھو جنہاں کٹ کے دامن میرے مصطفیٰ دا پھڑے انہوں نے کی کہ جندہ صحابہ تابعین علماء تے فقہا رہ گئے میرے جے کمینے تے اساں آکھیا نہیں دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے یا مدینے والے یہ تیری عنایت ہے کہ رخ تیرا ہی ادھر ہے اسی تے کٹ کے پھڑ جگے بھی نہیں سونیا عطا بھی آپ کرتے کٹ کے بھی آپ ہی پھڑ سو سانو ساڈے حال تے نہ چھڈیو سانو ساڈے حال تے نہ چھوڑنا سانو عطا بھی تساں ہی کرنا تے پھڑنا بھی کٹ کے کیونکہ ساڈی روح وچوں طاقت ہی نہیں جڑی پھاڑ سکے تے بنے لگ سکے ہن اس حدیث پاک نو سمجھو فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ ایک دوسری فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ دو تیسری حضور علیہ السلام نے فرمایا وعلی سید العرب تین والفاطمہ تو سیدۃ النساء اہل الجنہ چار فرمایا سارے رشتے قرآن پہ کہندا بھول جان کے ایک دوجے نو مگر نبی پاک نے فرمایا کل سبب و نسب منقطع سارے رشتے ٹوٹ جانے قیامت والے دن پہچان ہی نہیں ہونی فرمایا الا مگر سببی و نسبی میرا سبب بھی قائم رہے گا میرا نسب بھی قائم رہے گا مطلب ہے جڑا میرا خونی رشتہ دار ہے وہ تو بھی خیر سلائیے تے جڑا رشتہ دار بنیا کسی نے تھی دیتی یا بیٹی لئی رشتہ دار بن گیا سبب بن گیا نسب نہیں ہے سبب تے ہے فرمایا ایتھے تو اگر میرے نال تار جوڑی ہے تے میں قیامت والے دن بھی ٹوٹن نہیں دینی چار حدیثاں پنجویں سنو مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق وفی روایت ہلک فرمایا میری اہل بیت دی مثال انجے جن میں کشتی نوح ہوئے جیڑا کشتی وچ بیٹھا بولو نجات پا گیا تے جیڑا اودے نال متھا لا بیٹھا آپ ہی ہلاک ہو گیا فرمایا جی نے میری 5 تن پاک تے آلے نبی نال پیار کیتا ہے کشتی نوح دی مثال ہے وہ پانی وچ کشتی نے ڈبن نہیں دیتے تے غرق ہون نہیں دیتے پانی کہہ لو پانی پار کر گئے جڑے کشتی نوح چ بیٹھے وہ پانی پار کر گئے جڑے کشتی آل محمد وچ بیٹھے لوگوں پل صراط پار کر گئے انہاں کیا بھی قیامت والے دن خیری سلائیے روڑے والی گل نہیں اے پوچھا وجہ انہاں کیا سامنے تک سجنا دا ڈیرا ہے سامنے تک تے صحیح ہے کی سجنا دا ڈیرا ہے جی اے کتوں تسی استدلال کیتا ہے کہ سجنا دا ڈیرا ہے فرمایا نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے حسن دے حسین جنتیاں دے سردار نے تے جڑا جنت دا سردار ہوئے تے جنت دا کی ہویا بولو جنت دا ہویا ڈیرا جنت کی ہویا دا اے مالک ہوئی نے تساں اساں کمی بن کے لنگر انہاں دا ہی کھانا ہے کہ سرکار تہاڈا گھر ہے اسی ایتھے آن دے قابل اپنے عملاں دی وجہ تو نہیں ہاں اسی آ گئے ہاں تہاڈی سلطنت وچ ہن خیر پاؤ بھئی اپنے اپنے سوچ تے اپنے اپنے عقیدے دی بات ہے مینوں تے پہ سمجھ آ رہی ہے یہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ جب پل صراط سے گزرنے لگیں گے نا غالباً سورۃ الصافات ہے حافظ ذرا دسیو میں اکھڑ نہ جاؤں
تو فرشتہ روک لے گا، فرشتہ روک لے گا. قرآن کے وقفوہم انہم مسئولون، صاف آتی نا، ما لکم لا تناصرون بل ہم اليوم مستسلمون. فرمایا کہ روک لے گا، انہم مسئولون، تو سوال پوچھے گا. حضور نے پوچھے یا رسول اللہ ایک کیڑی گل دا سوال ہوئے گا، سارا کچھ پاس ہو کے اتنے تک پڑھیا. اس کو روک کے پوچھیں گے عن ولایت علی ابن ابی طالب، دس علی دے بارے میں عقیدہ کی رکھنا سا تو. وقفوہم انہم مسئولون، جے تے علی پاک دے بارے عقیدہ صحیح ہے پھر تو اس کشتی تو ڈوب پل صراط ٹہ نہیں سکتا. تے جے علی پاک نال تیرا عقیدہ ہی نہیں صحیح، خدا کے کعبے کی قسم تیری نماز تجھے اب بچا نہیں سکتی، کیونکہ نماز دے امام نال متھا لائی بیٹھا تو، تیرا بیڑا پار نہیں ہو سکتا. سامعین محترم، حضور کی آل بیت کی محبت بڑی شے ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت والی کئی چیزیں ہیں. آقا علیہ السلام نے بکریاں رکھی ہوتی تھی. ان کو بہ گئے نہ گل کرے بھی قاری صاحب نے بکریاں نال پیار ہے تو ہر تھان سے بکریاں گلاں چلاتے رہتے. یہ حدیث ہے. سرکار دیاں 9 بکریاں سن، ایک حضور علیہ السلام نے وچ بریڈر رکھیا سی، او دا ہر ایک دا وکھرا وکھرا نام سی. ایک بکری دا نام رکھیا برکا، ایک دا نام رکھیا اجوا، ایک دا نام رکھیا سقیا، ایک دا نام رکھیا زمزم. اس طرح آقا علیہ السلام نے 9 بکریاں سن، تے جڑا بریڈر سی او دا نام سی یمن. کی سی بولو؟ یمن. تے ایک کنیاں چھاواں حضور نال منسوب نے. ایک بکری نما جانور سرکار دے ویڑے چ رہندا سی. حدیث پاک وچ ہے. نبی پاک امام سیوطی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جب نبی علیہ السلام آندے سن اپنے دولت نبوت مست ہو کے بہ جاندے سی. انہوں بھی پتہ سی اے دربار مصطفیٰ ہے، بارگاہ نبوی ہے. ادب نال تے آقا علیہ السلام نے سامنے چپ کر کے بہ جاندہ سی. جدو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے اپنے پاکیزہ مبارک خانے تو باہر تشریف لے جاندے سن تے اودے تے وجد طاری ہو جاندہ ہوندا سی، وہ چھلانگا مار لگ پندا ہوندا سی. وجدانی یعنی حضور دی جدائی سہ نہیں سی سکتا. حدیث پاک میں جب حضور اپنے دولت قدے میں جلوہ فرما ہوتے تو اس میں سناٹا طاری ہو جاتا کہ خیال کریں یاردہ آمد ہو چکی ہوئی ہے. آقا علیہ السلام کا ایک مبارک گدھا تھا. کیا تھا بولو؟ گدھا تھا. اور وہ گدھا خیبر کے موقع پر آقا علیہ السلام کو ملا تھا. اس گدھے نے حضور سے کلام کیا. کیا کلام کیا؟ اور حضور علیہ السلام سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ میری پشت پہ سوار ہوں. بیٹھے. اس کا نام تھا یزید بن شہاب. آقا علیہ السلام نے اس کا نام بدل کے یافور رکھا. فرمایا وہ نہیں نام سونا ہے، نام سونا ہے. تو سرکار علیہ السلام سے کہنے لگا حضور میری پچھلی پشتوں دے اتے 60 گدھے انج دے گزرن جنہاں چ ہر گدھے تے خدا دے پیغمبر نے سواری کیتی ہے. میری جد وچوں 60 گدھے اس طرح دے گزرن جدے تے خدا دے رہن دا. بس کر دا نبیاں نے سواری کیتی ہے. فرمایا میں او دی نسل وچوں آخری گدھا، میرے کو نسل نہیں چلی، میرے کو نسل کوئی نہیں. میں گدھیاں نبیاں دی سواری بننے والے گدھیاں وچوں میں گدھا آخریاں تے تسی سرکار نبیاں وچوں نبوت لے کے آنے لے نبی آخری ہو. میرے تے بیٹھو تسی. میرا مالک جدوں بھی یہودی سی، جدوں بھی بہن لگدا سی تے میرے رب نے میرے دماغ نو روشن کیتا سی کہ تیرے قابل نہیں. یہ واقعہ مدارج النبوہ میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی محقق الاطلاق نے لکھی ہے. حدیث پاک صحاح ستہ میں بھی موجود ہے، مدارج النبوہ میں موجود. کہتا ہے کہ میں چھلانگے لگا کے ٹانگے مار کے، جنہوں تسی پنجابی دلتیاں کہتے ہو، مار کے تے اپنے تو تھلے سوٹ چڑھدا سا. میں رام نال بو تیرے جی بوتھی ہے، میرے تے بہن جوگی، میرے تے 2 جہان دے مالک و مختار نے بہنا ہے. میرا نبی وہ مقام رکھتا ہے کہ تسی بے وقوف کسی نو کہنا ہوئے تسی آسان دے کی انہوں کہنا تو تے کھوتے ہی عقل رکھنا ہے.
مگر حضور کی ذات والا شان وہ ذات ہے، اگر کوئی گدھا ہو کر بھی حضور کو آیا تو اس پر بھی محمدی رنگ چڑھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اللہ نے گدھے کی سب سے بری عادت پتہ کیا بیان کی؟ اللہ نے پارہ نمبر 21 سورہ لقمان، دوسرا رکوع، آخری آیت، رب دا فرمان۔ کئی لوگ بڑا اچھی اچھی آواز نال اپنے پیسے اور دولت کی وجہ تو بول کے تے غریباں تے یتیماں دی آواز نو دبان دی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ نے وہ تمثیل دے کے تے انہوں نے دسیا کہ جے کسی مظلوم دی آواز نو اچھی آواز نال تو دبا کے اپنے آپ نو چودھری سمجھنا ہے تے یا کر تیری کھوتے تو اچھی آواز تے نہیں نا، اس حساب نال کھوتا بڑا بڑا چودھری۔ اللہ نے فرمایا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک بریاں آوازاں جو سب تو پیڑی آواز کھوتے دی آواز ہے۔ تکیا جدوں اچھی آواز نال بولدا ہے تے کنیاں پنڈاں تک آواز دی ٹر جاندی تے نیری اچھی آواز، بے تکی آواز اچھی دا کوئی مطلب نہیں۔ ہاں اچھی آواز ہوے تے ہوے اذان دی، اللہ اکبر دی آواز اچھی ہوے، قال قال رسول اللہ دی آواز اچھی ہوے تو اس آواز دے کیا کہنے؟ سبحان اللہ۔ یعنی گدھے نو اسی اپنی سوچ وچ بے وقوف سمجھنے ہاں اور عقلن ہوندا بھی اتنا عقلن طاقتور ہے نہیں، مگر سبحان اللہ میرے حضور دے نال اینو عشق ہو گیا۔ آقا علیہ السلام نو جدوں بھی کوئی کام پینا نا کسی نو بلان واسطے تے حضور تکدے سن کوئی بچہ ہے وے ابو بکر نو بلاونا سی، کوئی جوان ہے عمر نو بلانا سی، جدوں کوئی نہ لبدا حضور تکدے دے سامنے یافور صاحب نے ہونا تو سرکار نے فرمایا یافور جا نہ میرے ابو بکر نو بلا لیا۔ وہ تو نہیں سی نہ گلاں کردا، انہیں حضور دی گل نو سمجھنا تے جناب صدیق اکبر دے بوئے تے جانا، جا کے اینکدا نہیں سی، انہوں پتہ ہن میں یار دے جو لڑ لگ گیا تے کھوتے والی صفت ختم ہے، ہن رنگ جو حضور دا چڑھیا ہے، کھوتا ہو کے بھی حضور کو لائے تے رنگ چڑھ جائے، تو بندہ ہو کے مدینے میں آیا تے رنگ نہ چڑھیا ہوئے تے کالا بندہ ہے یار تو۔ تے جے تیرا یہ عقیدہ پکا ہو گیا کہ اس بوئے کھوتا بھی آئے تے خالی تے لامبیوں دوسری جنس دا بے عقل کھوتا بھی آئے تے فیض تو خالی نہ روے تے خیال کر جے دے بوئے آن والے کھوتیاں دا مقام ہوئے تے او دے گھر لے آندا تے دار لے آندا کی مقام ہوئے گا فیض دا۔ حدیث پاک میں آتا ہے وہ گدھا جاتا جا کے صدیق اکبر یا کسی بھی صحابی جس کو حضور طلب کرتے جا کے اینکدا نہیں سی، اپنا سر ماردا سی دروازے نو مار کے تے جدوں صحابی نے باہر آنا تے انہوں اشارہ در رسول ال کرنا تے انہوں حضور پہ بلاندے، او تے گدھے نو تک کے سمجھ آندے سے تو نامی اشارہ کرے تے تامی خیری صلی اللہ آیا جے یار دے ویڑے تو۔ لیکن اس طرح کتنے جانور ہیں، مگر سبحان اللہ حضور السلام جس سواری پہ خود کثرت کے ساتھ بیٹھے، جس پہ حج بھی کیا حضور نے، وہ میرے محبوب کی پاکیزہ ڈاچی ہے، اس کا نام ہے القصوہ۔ کیا نام ہے بولو؟ القصوہ۔ اس امت کے قربان جو میں علماء کے قدموں کی خاک سے، یاد رکھو علماء دے خلاف کوئی بندہ بولے تو آکھے میں بڑا فقیر ہوں تو درویش ہوں، گل نہ کرن دیا کرو، کم از کم اینا کریا کرو، اٹھ کے چلے جایا کرو، تو انہوں نہیں پتا امت علماء دا کتنا کہ احسان ہے۔ حضور دی اس ڈاچی دے ہوتے کتنیاں کتاباں علماء نے لکھ دیتی ہیں کہ یہ ڈاچی نو لوگوں عام ڈاچی، اور بعد علماء نے اتنے تک لکھیا کہ یہ ڈاچی پتہ کیڑی سی؟ جناب صالح علیہ الصلوۃ والسلام دی جڑی اونٹنی نکلی سی وہ دی نسل وچوں اونٹنی سی، یہ عام اونٹنی چونکہ وہ بھی جنت وچوں آئی سی، یہ بھی جنتیاں والا آئی ہے، غور کریو یہ بھی جنتیاں والا آئی ہے، لہذا انہوں پتہ سی کہ پیار کد نال کرنا چاہیے، انہوں عشق ہو گیا سی اس اونٹنی مادہ نو سیدہ زہرا نال، عشق ہو گیا سی انہوں، بات ہی سمجھ آ رہی ہے؟ فلہذا حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو اپنی مبارک نوری سواری پر ہوں گے، تے جس ڈاچی نے بھی 5 تن پاک دے کرانے نال پیار کیتا اس کا یہ مقام ہوگا، اللہ قیامت دن اس ڈاچی نو بھی زندگی دے گا۔
اور اس ڈاچی پر سوار ہو کر سیدہ زہرا جنت میں داخل ہوں گی. گویا زبان حال سے اس کو تسلی دی اور آنے والے بیوقوفاں بندیاں نو عقل دا اشارہ دیتا کہ ہوش کرو، ایک جانور ہو کے ساڈے نال پیار کرے تے فیض تو خالی اسی اونوں نہیں رہن دیندے، اساں ادھار اودا نہیں رکھیا. تو بندہ ہو کے ساڈے نال بوئے نال پیار کرے، تیرا دامن خالی کیویں رہ سکتا ہے؟ ایک دفعہ بلند آواز نہ درود پاک پڑھو. یہ تو بہت ہی اونچی پڑھ گئے یار، تھوڑا ہولی پڑھ چھڑو بیٹا. میں نے عرض کیا آخری پچھلے جمعہ میں کہ امام کس کو کہتے ہیں. دیکھیں یہ ولایت میں ایک رتبے کا نام ہے. امام کی 3 قسمیں، آپ کے سمجھنے کے لیے. ویسے امام کا مطلق معنی ہوتا ہے پیشوا. امام کس کو کہتے ہیں؟ جو آگے ہو امامت کے لیے، پیچھے جو ہیں وہ اس کے مقتدی ہیں، آگے امام ہوتا ہے. تو نگرانی کرنے والا، لیڈرشپ کی صلاحیت رکھنے والا، قائد، اسے قرآن نے بھی امام اور ائمہ فرمایا ہے. ایک ہوتا ہے امام وہ جو آپ کی مسجد میں امامت کرتا ہے، اسے امامت صغریٰ کہتے ہیں، چھوٹی امامت. حالانکہ یہ بہت بڑی امامت ہے مگر اسے امامت فقہی اصطلاح میں اسے امامت صغریٰ کہتے ہیں. سمجھ آگی بات کیجیے. دوسرا امام وہ ہے، 2 ہیں مگر ایک ہی میں شامل کر رہا ہوں، جو وقت کا ایم پی اے ہے، ایم این اے ہے، چیف منسٹر ہے، پرائم منسٹر ہے. شریعت اس کو امام کہتی ہے. حق اس کا ہے کہ نماز جمعہ وہ پڑھائے. جڑے کونسلر صاحب نو، ناظم صاحب نو جمعہ پڑھانا نہیں نہ آندا، شریعت کی روح سے وہ اس سیٹ کا اہل نہیں ہے. کیونکہ امامت صغریٰ کے لیے داڑھی کا ہونا شرط ہے. امامت کے مسائل جاننا بولو شرط ہے. علم دین جو امامت کے لیے ضروری ہے وہ بھی سیکھنا فرض ہے. امامت صغریٰ تے جڑا پورا نہ اترے مسلے تے وہ نہیں کھلو سکتا، تے جنوں صغریٰ دا بھی نہ پتا ہوئے کبریٰ مسلے تے کیویں کھلو سکتا ہے؟ نہیں گل سمجھے. یہ ہے امامت کبریٰ جو ایم پی اے کی سیٹ ہے، ایم این اے کی سیٹ ہے، ناظم صاحب کی سیٹ ہے، ممبر صاحب کی سیٹ ہے. یہ امامت کبریٰ ہے. اس کی موجودگی میں امامت صغریٰ کا حق ہی نہیں ہے کہ وہ امامت پہ کھڑا ہو، بشرطے کہ امام کبریٰ میں شرائط پائی جائیں. تے جے شرطیں ہی کوئی نہیں وہ انہوں یہی نہیں پتا بھی سردیاں میں استنجا کنج کرنا ہے تے گرمیاں میں کنج کرنا ہے. اللہ تک تے ہاتھ پانی کا نہیں پتا لگا تے وضو تو بڑے دور دی گل ہے. نہیں سمجھ آئی گل دی. انہوں یہی نہیں پتا میں مسافر سفر کر رہا تے کنے کلومیٹر تے جا کے میں مسافر ہوواں تے اقامت اصلیہ کینوں کہندے تے اقامت عارضیہ کینوں کہندے. مینوں ایک ملک صاحب لبے بھائی ہوری تے کہن لگے جی بڑے کھلون ہی نہ منٹ اڈی زمین تے لگے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ میں اج کر آیا. میں کہا جی اللہ تعالیٰ قبول کرے. نہیں جی ماشاءاللہ جی 2-3 منٹ بڑا مزہ ہے جی میں اج کر آیا. میں کہا جی بڑی اچھی گل ہے جی اللہ تعالیٰ قبول کرے. وہ جڑا کو بندہ پھر ماشاءاللہ جی میں اج کر آیا. میں کیا جناب حاجی صاحب ایک کیڑا اج کر کے آئے ہو؟ اجے قران کیتا ہے، افراد کیتا ہے کہ تمتع کیتا ہے؟ کیڑا کیتا ہے؟ نہیں جی اس گل کا تے سانوں پتہ کوئی نہیں. میں کہا پھر بابا اج کر رہے تو چپ کر جو، مہربانی بس دعا جو منگو اللہ قبول کر لے. تو یہ امامت کی اقسام ہیں، یہ پائی جائیں شرطیں تو کبریٰ والا. تے جڑا کہندے نہیں مولوی صاحب تسی نماز پڑھاؤ ساڈا کام تے نہیں نہ ہے، یہ تے پھر عجیب ہی گل ہے. بڑے افسوس کی پھر بات ہے، بڑے دکھ کی بات ہے. اب اسی سے اوپر ایک امام ہے جسے امام فی الفقہ کہتے ہیں، فقہ کا امام یا حدیث کا امام. یہ بھی علمی امام ہے، ظاہری علم مصطفیٰ کا. یہ بندہ فیض یافتہ ہے. ایک امام طریقت ہوا کرتا ہے، یہ سارے اماموں کا امام ہوا کرتا ہے. امام طریقت، امام طریقت میں اللہ یہ شان رکھی ہوتی ہے کہ مالک الملک نے اس کی زبان میں یہ تاثیر رکھی ہے کہ زمین کو بھی اس کے زیر تسلط رکھا ہے.
یہ خلفائے راشدین جو تھے نا، یہ امامت طریقت تھے، امام بولو۔ یہ وجہ ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پتہ چلا آپ کو کہ فلاں جگہ سے ایک لاوا نکلا ہے، لاوا سمجھ دو، اے پہاڑا میں اگ اگلنا شروع کر دے، پتھراں میں اگ باہر آنا، لاوا نکلنا شروع ہوا ہے، اور وہ لاوا آگ جس طرح چشمہ اور دریا نکلتا ہے اس طرح رڑدا ہوا ہوندا ہے، آگ رڑدی چلدی آ رہی ہوندی، وہ چلتے چلتے حضور کے شہر مدینہ کی طرف آ رہا تھا لاوا۔ آپ کو جب لوگوں نے کہا حضور تواڈے دور وچ اگ دا لاوا شہر مدینہ وال آ رہا ہے، ابھی داخل نہیں ہوا تھا حدود مدینہ میں، آپ نے فرمایا انہوں کو پلیکھا لگ گیا ہے، انہوں پتہ ہی نہیں اوکے دے زیر حکومت اے انج پہ سلوک کردا۔ آپ نے اپنی چادر حضور علیہ السلام والی جڑی حضور نے عطا کی لائی، اتار کے تے اپنے ایک صحابی نو یار نو دتی، دے کے تے فرمایا لے کے جا، تو اس اگ نو کہہ ذرا کھلو میں چادر کملی والے دی لے کے آیا، پورا نیڑے آ، ایڈی ہمت ہے تیرے کو۔ کتابوں کے اندر علماء لکھتے ہیں وہ صحابی جب اس آگ کی طرف لاوے کی طرف بڑھا تو الٹے قدم آگ جہاں سے آئی تھی وہاں واپس بھاگنا شروع ہو گئی، لیکن اتنے آدر سی انہوں فاروقی پیچھے دے رہ سکتا نہیں سی صحابی، انہیں اور دوڑنا شروع کر دیتا، آگ بھی دوڑنا شروع، یہ اور بھاگا وہ اور بھاگی، حتیٰ کہ یہ بھاگتا رہا، آگ جہاں سے نکلی تھی وہاں پر جا کے غائب ہوگی۔ یہ ڈرتا ہوا خدمت فاروقی میں آیا، عرض کیتا سونیا میں تے چادر لے کے چلے آساں اگ وچ رکھن واسطے تاکہ انہوں لو لگ جائے، مگر اگ گئی کہ ناٹھی گئی، فرمایا انہیں نٹنا ہی سی، انہوں پتہ نہیں وہ کس کے دور حکومت میں کیا کرتی پھرتی ہے۔ یہ وقت کا جو امام ہوتا ہے نا اس کو اللہ نے یہ شان دی ہوتی ہے، آگ بھی اس کے حکم کو تسلیم کرتی ہے۔ زمین پر تیل گرا، زمین دے اندر تیل گرے تو کی ہوتا ہے، تے زمین ہوئے بھی ریتلی ادھر رڑتا بھی نہیں نا۔ آپ رات کو گشت کر رہے ہیں، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے مشکات کی جلد نمبر 8 کی شرح میں لکھا ہے فضائل فاروق اعظم میں، فرمایا زمین نے وہ تیل جذب کر لیا تو مائی بڑھڑی رون لگ پئی، آپ پہ گشت کرتے سے روپ بٹھا کے پوچھے اماں ہویا کی ہے، اے بڑے اوکھیاں تیل لے کے آئی سب پترا تے پی گئی ہے تیل، فرمایا پی گئی ہے تے تانوں پتہ ہے درا تے کول ہوندا سی نار، درا کڈیا بار خدا کے شیر نے نکال کر زمین کی جانب مخاطب ہوئے، فرمایا زمین مائی کا تیل تب پینا اگر تیری پشت پر عمر نے کوئی ظلم یا نا انصافی کی ہے، اگر عمر نے نا انصافی اور ظلم نہیں کیا تو عمر کے دور میں تو نے اگر میری رعایا میں سے کسی کے ساتھ ظلم کیا نا تو پھر دھیان رکھ عمر نے کوڑا کٹ لی باہر۔ یہ کہنے کی دیر تھی، نبی کی زلفوں کی قسم میں نے ایسے ہی پڑھا، جو میں نے پڑھا وہ بتا رہا ہوں۔ زمین نے جذب شدہ تیل واپس اگلنا شروع کر دیا، مائی بڑھڑی سادی جی سی، انہیں تیل دوبارہ اپنے پانڈے چ پڑیا تے لے کے ٹر گئی، حیران بڑی ہوئی گھر جا کے ایک ہی میں نظارہ تکیا، جو زمانے کا امام ہوا کرتا ہے حاضرین صرف یہ نہیں کہ آگ اس کا کہا مانتی ہے، وہ پیڑیاں بھی وہ گلاں مانتی ہیں، جو وقت کا امام ہوا کرتا ہے وہ ہوا اے جڑی تانوں میری آواز آندی ہے تے میری تانوں آواز آندی ہے، ادھے پیچھے سائنس کہندی ہے کہ ہوا دا ویوز دا سسٹم ہے، جڑی ہوا میرے لفظاں نو میریاں گلاں نو لفظاں دی شکل دے کے تے توڑے کناں تک پہنچاندی ہے، جے ہوا دا سلسلہ نہ ہوئے تے ایک دوسرے تک آواز وائس سسٹم ساؤنڈ سسٹم پہنچ بول چھڑو نہیں سکتا۔ ایدہ مطلب ہے کہ اگر ہوا پر جس کی حکومت ہو جائے، ویوز پر لہروں پہ کنٹرول کر لے، تو پھر وہ یہاں رہ کر سیٹلائٹ کے ذریعے سے یہاں سے امریکہ بات کر سکتا ہے وائرلیس تار کے بغیر، اور وہاں سے یہاں بات ہے، مگر شرط ہے کہ اتنے ادھر سیٹلائٹ بالکل قائم ہوئے، جے سیٹلائٹ نال کنیکشن ہے تے نہیں گل نو اپڑے تسی، جے سیٹلائٹ نال کنیکشن ہے، جے اس موبائل دا سیٹلائٹ نال رابطہ ہوئے تے تاں
حضرت جو امام ہوتا ہے اس کا مرکز و محور سیٹلائٹ ذات مصطفیٰ ہوا کرتی ہے، وہ رابطے میں رہتا ہے۔ لہذا جب رشیا میں نہامد میں جنگ شروع ہوئی تو سیٹلائٹ کے ذریعے حضرت عمر دیکھ رہے تھے۔ آپ نے مسجد نبوی کے ممبر پر بیٹھ کے کہا یا ساریت الجبل، 3200 میل، 32 میل نہیں دوستو، 3200 کلومیٹر بھی نہیں، 3200 میل دے پینڈے تھے۔ آواز اپڑ گئی، گویا آواز پر بھی کنٹرول جس کا ہوتا ہے اسے امام کہتے ہیں، اور دنیا کی سیٹلائٹ کا امام محتاج بھی نہیں ہوتا۔ چوتھی مثال، جب مصر فتح ہوا نا تو لوگوں نے کیا سرکار پانی دا پرابلم اتنے رولا ہے، حضرت فاروق اعظم نو پوچھا کی کریے، اے جی وہ دریا تے ہے اتنے اتنے میں کی کراں، جب تک جوان کنواری بچی نو لال کر کے سٹ نہ چھڑیے یا مار کے نہ سٹ دیئے دریا چلدا، اچھی بولو۔ اچھا آپ نے ایک چٹھی لکھی، اے جڑے لوگ بڑے دلیلاں لبدے نا انہوں نے پوچھو یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ یہ کیڑا علم ہے بھی دریاواں نو چٹھیاں لکھیاں جا رہی ہیں؟ یہ بھی علم ہے ایک، یہ قرآن سے ثابت کرو بھائی، قرآن بھی کہہ رہے کہ علم ہے کہ اس علم والے کے پاس پکی ہوئی مچھلی بھی آ جائے اللہ اسے بھی زندہ کر دیتا ہوتا ہے، اور بیان اسے رب کا قرآن کرتا ہے۔ میں کوئی روایت کی بات نہیں کر رہا، اللہ کے قرآن کی آیت کی بات کرتا ہوں۔ 3200 میل دے پینڈے تے حضرت عمر دی آواز بولو اپڑی کہ نہ اپڑی؟ پتا چلیا جی آواز آتے بھی کنٹرول ہوئے انہوں کی کیا جاندہ ہے، امام کیا جاندہ ہے اس ذات نو۔ یہ امام ہے، یہ امام خلافت ہیں۔ اور پھر حضرت عثمان غنی بندہ میں کو لنگیا تے بد نگاہی کر کے آ رہا سی، کی کر کے آ رہا سی؟ کسی غیر محرم نو لذت نال جان کے تکنا، بد نگاہی کر کے تے آ رہا، آپ دیا نظراں پئیاں تے آپ فرمان لگے حیرانگی والی گل ہے، کچھ لوگ اکھاں نال زنا کر کے سمجھتے نے اسا زنا نہیں کیتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عینان تزنیان، کچھ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں۔ وہ بندہ تھر تھر کمر لگ پہ کہنے لگا میں تے سمجھیا بھی نبی پاک تک کی وحی آندی سی تے او دا صدقہ اگوں بھی کم جاری، تائب ہو گیا بندہ، مگر حیران بڑا ہوا۔ پھر میرے علی پاک دی تے گل ہی نہ پوچھو، سبحان اللہ، ان کی امامت کی تو بات ہی نہ پوچھو، جو قرآن کو پڑھنے کے لیے اپنی سواری کے ایک رکاب پہ پاؤں رکھے تو کہے الف لام میم، اور دوسری پر پاؤں پہنچے تو من الجنت والناس ہو جائے، تو یہ امام کر سکتا ہے ایسے۔ تو اور میں علم والے بندے کتاب تو یاد کر کے بھی تے جدو مصلی سنائیے تے بھول جائیے، سارا دن حضور یاد بھی کر دے رہے، دور بھی بولو ایک دوجے نو سنا دے بھی تے پورا سال بھی منزل کٹ دے رہے تے مسلے تے بھولے تے پھر لتاں کمن لگ پئیں تے حافظ ہو رہی بھول گئے۔ یہ کتاب والے عالم کی بات کرتا ہوں، اور جسے امامت کا تاج مل جائے اس کا سر قلم کر کے نیزے پہ بھی چڑھا دیا جائے، اللہ کی عزت کی قسم قرآن نہیں بھولا کرتا، قرآن نہیں بھولا کرتا، پھر قرآن نہیں بھولا کرتا۔ یہ امام کی شان ہے، یہ امام کی شان ہے۔ غوث پیر سید مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ تاجدار گولڑا، جب مرزا غلام احمد قادیانی بدبخت کے ساتھ علماء کا آمنا سامنا ہوا نا تو بڑے بڑے اس کو دلائل رکھے گئے، حوالے دیے گئے، مانتا ہی نہیں تھا۔ حضور غوث مہر علی شاہ نے فرمایا چلو ساریاں گلاں چھڑ دے، انج کر ماں دا دودھ پیتا ہے تو مہر علی شاہ دیاں اکھاں دے سامنے لنگ کے ہی کھا جائے۔ آج سید یہ 13 صدیوں کے بعد آنے والے حسن حسین کی نسل کے ایک بیٹے کا عالم ہے، اتنی طاقت جے اپنی آئی تے آ جان، گل پھر ہوئی ہے رات علی سید اپنی آئی تے آؤندا نہیں چھڑی کیتیاں تے جے اپنی آئی تے آ جائے حسین تے کربلا میں
انجی ٹر گئے نا جی، لیکن اب اپنی آئی تے آ جان، فرمایا ایک نگاہ سامنے لنگ کے ہی بکھا جا، نہیں آیا، بولو نہیں آیا، نہیں آ سکا۔ ارے جن کی 13 صدیوں کے بعد آنے والوں میں فیضان رشد و ہدایت کا یہ عالم ہو، تصور کرو نبی پاک علیہ السلام کے مبارک کندھوں پر سوار ہونے والے حسین کے فیض کا عالم کیا ہوتا ہوگا، جس نے انڈائریکٹ نہیں کئی انڈائریکٹ گزار کے سیدہ زہرا تک پہنچا۔ اس سید کا یہ حال ہے جن نے ڈائریکٹ سیدہ زہرا پاک دا دودھ پیتا ہوئے گا۔ اس حسین کے بارے میں کیا خیال کرتے ہو؟ میں نے رات کو عرض کیا، آپ کے اس علاقے میں محفل تھی بہادرپور میں محال کوٹلی، میں نے عرض کیا میں کیا یہ رب دے رازاں وچوں ایک راز ہے، صحابہ نو کہیدا در والا، آخری جمعہ مرماں دا، صحابہ نو کہیدا در والا تے اہل بیت نے گھر والے۔ جے در والا چٹھی لکھ دے دریائے نیل کو، آپ نہ جائیں، آپ یہ مصطفیٰ کے دے بوئے بہن والے منگتے دا مقام جے، درے مصطفیٰ کے فقیر کا یہ حال ہے کہ چٹھی لکھ دے کہ تینوں من امیر المومنین عمر بن خطاب الى بحر نیل، دریائے نیل عمر بن خطاب چٹھی پہ لکھ دے جے اپنی مرضی نہ ٹر دے تو پانی سنبھال کے رکھ، تے جے رب دی مرضی نال چلنا تے محمد دا نوکر تینوں آرڈر دیندا چل پے، اساں تیاں شیاں کو کے نہیں پانیاں تیرے چ۔ 14 صدیاں بیت گئی ہے، جلال عمر والے رکے کا حال یہ ہے، آج تک نیل دا پانی نہیں سکا۔ اگر در والا چٹھی لکھے کئی 100 میل کے پائنے پر رہ کر تے نیل پورا ہی دریا والا چل جائے تے چند قدموں دے فاصلے دے بہ کے حسین اگر نگاہ مار چڑھ دے، فرات کی جرت تھی کہ چل کے نہ آ جاتی؟ کون کہتا ہے کہ پانی کو ترستے رہے حسین؟ ان کے ہونٹوں کو ترستا رہا پیاسا پانی۔ کون کہتا ہے کہ پانی کو ترستے تھے حسین؟ ان کے ہونٹوں کو ترستا رہا پیاسا پانی۔ کیا بات کرتے ہو؟ وقت کا عباسی بادشاہ ہے، عباسی سلسلہ شروع نا، بنو امیہ کے بعد عباسی سلسلہ چلا، اور یہ بھی اہل بیت کے بڑے خلاف تھے۔ انہوں نے حضرت امام جعفر صادق کو طلب کیا، انہوں نے کہ یار بادشاہ اسیں اور بادشاہی چلانے کے لیے محنتاں بھی ساڈیاں، پر جڑا پروٹوکول جعفر صادق دا سانوں آواز ہی نہیں لگی، یہ کہڑی گل ہے، چس نہیں۔ اس نے کہا کہ طلب کرو اس کو، اے میرا شریک ہے نو جی مکاؤ، نہیں پسند آندا نا۔ دنیا والوں کو اپنا مقابل کھڑا سیٹ پہ بندہ بولو، انہوں نے کہا میں بلان لگا اپنے دربار وچ، تے جدو امام باقر سرکار دے صاحبزادے امام زین العابدین دے پوتے جے امام جعفر صادق ولایت کے چھٹے امام ہیں، تے بڑی معذرت نال تے شغل دے نال گل کر لگا، میں انہوں لوگوں تو بھی رہن جاں جڑے 5 امام چھڑ کے تے 6ویں تو کہندے اسی جعفری ہیں، نہیں گل سمجھے؟ پہلا امام تے علی ہے نا، دوسرا امام حسن ہے، تیسرے امام حسین نے، چوتھے امام زین العابدین نے، 5ویں امام محمد باقر نے، یہ 5 دا ہی کنڈا کٹ کے تے میں ڈائریکٹ جعفری ہوں۔ بہرحال میں تنقید نہیں کرتا، میں شغل نے گل کی، میں کیا کوئی تے میرا سنی سمجھے نا میرے درد دی داستان میں۔ اس نے طلب کیا، یہ 6 نمبر کا امام ہے، اور امام حسین 3 درجے کے ہیں، پہلے مولا کائنات، دوسرے امام حسن، تیسرے امام حسین ہیں۔ ہوں تو میں دسن لگا کہ دنیا تو پیاسے ٹر گئے، دین دنی دے سائیں، طاقت ہوندیاں زور نہ لایا، بیٹھے من رضائیں۔ یہ تو اللہ کی رضا کی وجہ سے طاقت تھی، استعمال نہیں کی، کیوں؟ انہوں نے رب نے اختیار دیتا، پاویں طاقت استعمال کر لو تے پاویں ساڈے کول رتبہ لے لو، 2 آپشن رکھے، اسی 2 تے خوش ہاں۔ انہاں کہ سونے اسی تے سارا کچھ ہے ہی تیرے واسطے،
اسی آل نو نہیں، اسی آل محمد ہاں۔ اس نے دودھ کسی اور کا پیا ہے جو نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، اور حسین نے سیدہ زہرا کا دودھ پیتا ہے، بڑا فرق ہے۔ کہا جب یہ دربار میرے میں آئے، تاریخ لکھتی ہے تو میں اشارہ کروں گا، بادشاہ اشارے ہی کر دے ہوں، عدالتاں لمیاں چوڑیاں جدھر بادشاہی نظام ہوتا ہے، پولیٹکس کی بات نہیں میں کر رہا، غیر جمہوری جو نظام ہوتا ہے ادھر اشارہ ہی ہوتا ہے، مرضی ابرو کے اشارے پر زیر و زبر ہو جاتا ہے۔ انہیں دربانہ تے جلاداں نو کیا جدو امام جعفر آمن میرے دربار وچ تے میرے ال تکیو سارے دھیان نال، میں آنکھ نال اشارہ کراں گا، اور کیتا جی میرے ال انج اشارہ کر چھڑاں گا تے تسی انہاں دا سر قلم کر دینا۔ امام جعفر صادق کو بلاتے رہے، وہ آتے نہیں، انہوں نے زبردستی اٹھا کے لے آئے۔ جب سرکار وہاں پہنچے نا، بادشاہ بجائے اشارہ کروں دے پگ لا کے سامنے رکھی تھا، ہاتھ بن کے کھلو رہا، سرکار کے حکم آتے تو سو، اللہ کی عزت کی سب میں نے پڑھا، یہ میں نے سنی بات نہیں کر رہا میں، سرکار کوئی حکم ہے تو بتائیں۔ فرمایا بندے دیا پترا دوبارہ میری عبادت میں خلل نہ ڈالنا، جے میں اپنے حجرے چ بہ کے اپنے رب دے نال ہم کلامی کر رہے ہیں تے کرن دے، تیرا کی پیا چاہتا، مینوں اللہ اللہ کرن دے، تو اپنا کام کر، اسی اپنا کام کرنے۔ وہ بچارے جلاد تے دربان ویندے رہ گئے بھی، بادشاہ سلامت اور اشارہ اشورہ کرن دی بجائے تھر تھر پہ کمبی جاندے نے، کمبی جاندے نے، کمبی۔ بڑے پروٹوکول دے کے انعام و کرام دے کے سرکار نو واپس منزل مقصود تے پہنچایا، تے خادمہ نے پوچھا ذلِ سبحانی جان کی یہ مان پائیں تو کچھ عرض کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا پوچھو، انہوں نے کہا آج یہ کی تماشا ہوا ہے؟ فرمایا تماشا کا ہونا ہے، جو میں تکیا تو انہوں جی نظر ہوندا تے کمینے ہو گالی نہ کر دے، یہ کی تکیا؟ فرمایا جب امام جعفر صادق آئے تو آپ کے دائیں بائیں دو رب کے خوخار شیر تھے جن کے منہ کے اندر سے آگ نکل رہی تھی، آگ نکل رہی تھی، اور وہ اشارہ کر کے داڑ رہے تھے، میلی نظر نل تک کے بھی ویکھ کے داسا جتے نو لو لگ جائے گی۔ میں تے ان کی ہیبت دیکھ کے کانپ رہا تھا، اور میں اپنی پگ بھی لا کے رکھی کہ تواڈے ہوندیاں میں پگ رکھن دا مطلب ہوندا میں بادشاہ ہاں، بڑا کج کلا ہوں، بادشاہ ہوں، میری پگ دی کوئی عزت نہیں، سرکار تواڈے سامنے میری کیوں تخت تو تھلے لاتا ہے ایسا۔ اور مورخ لکھتا ہے اس کے بعد اسے بخار ہوا، اور اس قدر ہیبت طاری ہوئی کہ امام جعفر صادق کے غیظ و غضب کا سامنا نہ کرتے ہوئے 3 دنوں کے بعد اس کی ہلاکت ہو گئی تھی، اس بادشاہ کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ جے زور لان سے آئے، نہیں سمجھ آئے، جے زور لان سے آئے، اللہ کی عزت کی قسم، پھر حسین نہیں، امام زین العابدین بھی نہیں، ان کا بیٹا امام محمد باقر اس کے بھی نہیں، پر پوتا جے اپنی آئی تے آ جائے تے تخت والے دے تاج اتر جان تے 3 دنوں تو زیادہ ٹھہر بھی نہ سکن، جے زور لان تے آن تے جے او دی رضا تے آن تے کہن سونے علی اصغر چاہیے اللہ، علی اکبر چاہیے اللہ، میرے بھائی دے بچے چاہیے نے اللہ، حضرت قاسم چاہیے نا اللہ، اولو محمد چاہیے، حتیٰ کہ میری جان بھی چاہیے تو حاضر ہے۔ آخری بات اور بات ختم، حضرت امام محمد بن حنفیہ، ان کا نام ہے محمد بن علی، کیا نام ہے؟ چونکہ مولا کائنات کے صاحبزادے اور بھی تھے جو اس نام کے تھے، آپ کی والدہ کا نام حنیف تھا، اس مناسبت سے پہچان کے لیے آپ کا عرفی نام مشہور ہے محمد بن، اچھی بولو، یہ کربلا میں موجود ہے، اور جلال بڑا سی کہ کوفیوں نو چھڈنا، لیکن آپ چاہتے تھے کہ حضور آپ امامت والا عہدہ بھی مجھے دیں، کس کو؟ امام زین العابدین کو۔ اور یہ گل کنے لکھی ہے پتہ ہے جی؟ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نے، صاحب کشف المحجوب، امام المشارق والمغارب کے بھی امام میرے داتا گنج بخش علی حجویری لکھتے ہیں کہ امام زین العابدین کو حضرت محمد بن حنفیہ نے کہا، محمد بن حنفیہ امام زین العابدین دے چاچا جے، نہیں سمجھ آئی؟ امام حسین دے ویر نے نا، ابے دا بھرا کی لگا،
چاچا چھوٹے بھائی تے کہنے لگے مجھ بھی میں چاچا ہاں تے سینئر ہوں عمر میں بھی عہدے میں بھی، لیکن ہے گل کی سی فاطمی نہیں ہے، نہیں گل سمجھی، علی دا پتر تے ہے مگر پچھو دودھ اما فاطمہ نہیں دے، دودھ کے لحاظ سے رشتے میں تو ماں ہے وہ، لیکن یہ فاطمی سید ہے۔ کہیں چبلا میں یہی نہیں سمجھ آ سکی، انہیں بھی یزید بیٹھا تو پھر کیا ہوا، وہ علی دے گھر بھی جم بھی جائے فاطمہ دے پتر دے سامنے کو سیٹ لا کے نہیں دے بہ سکتا، زہرا دے بیٹے دے سامنے کس ماں دے پتر دی ضرورت ہے؟ داتا گنج بخش سے ولی غوث نے لکھا ہے، فرمایا کہ حضور آپ امامت ولایت جو ہے نا وہ بھی مجھے اس کی اجازت دیں، وہ سیٹ بھی مینوں دیو، ادھر روحانیت کی سیٹ ہے تو ظاہری طور پر تو چلو میں ہوں ہی چچا آپ کا، یعنی سینئر ہے ہی تھوڑا حقدار ہاں، باطنی طور تے بھی دیو تاکہ میں صحیح طریقے نال بنا کے اہل بیت دشمناں کو انتقام لے سکاں۔ سبحان اللہ۔ امام زید العابدین فرمان لگے آؤ پھر حاکم کو فیصلہ کرا لینے ہاں، جے وہ آکھے گا تے تانوں اسی تاج ولایت امامت دے چڑھا گے۔ سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ محرم دا آخری جمعہ جی انہیں آخیا جی حاکم کہڑا ہے؟ انہیں کہا ساڈا حاکم وہی ہے جنہوں نبی پاک نے چومیا ہوا ہے۔ جی کون؟ آخیا جی وہ نام حجر اسود ہے، پتھر جنتی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے رب کا دایاں ہاتھ دیکھنا ہو، اللہ کا دایاں ہاتھ دیکھنا ہو، فل ینظر الی حجر الاسود، حجر اسود میں جدو جاؤ نا حرم شریف تو معمولی نہ سمجھا کرو۔ حدیث پاک میں جس کے بارے میں قیامت کے دن جیسے حجر اسود اچھی گواہی دے دے گا اللہ انہوں پار کر چڑھے گا۔ فرمایا حاکم کے پاس چلتے ہیں، یہ چل پڑے، جب یہ گئے طواف کرنے لگے تو جس وقت محمد بن حنفیہ اور امام زین العابدین آئے نا داتا صاحب فرماتے ہیں یہ جدو چمن لگے تھے حجر اسود کے اندروں آواز آئی السلام علیکہ یا امام المسلمین، اے امامت کے حقدار زین العابدین تجھے حجر اسود بھی سلام کہتا ہے۔ فرمایا انہوں نے کوئی فیصلہ تسی کرا لو، امام ساڈے جو کیڑا ہے۔ یہ اتنا بڑا مقام ہے، یہ حلیمہ بھید کھلا نہیں، یہ مقام چون و چرا نہیں، تو خدا سے پوچھو کون تھے تیری بکریاں جو چرا گئے۔ حضرت سلطان بہو صاحب نے حد کر دی، فرمایا جے کر دین علم وچ ہوندا۔ اے کئی لوگوں نے جو ایڈی اچھی تقریر کرتے ہیں، مولانا انیاں کتاباں لکھی ہیں، تو سلطان بہو نے فرمایا اے کسوٹی تے نہ فیصلہ کریں کہ بہتا علم والا تے فضل والا کیڑا ہے، کتاباں جنہیں بہتیاں پڑھیاں یا بڑا گلے چیر چیر کے تقریر کرتا ہے، تے اے حساب نال فیصلہ نہ کریں کہ سینئر کیڑا ہے۔ جے بہو سلطان کو پوچھیں انہاں چوں پاس محکمے والا کیڑا ہے تے آ تینوں دساں کیڑا ہی، کہتے ہیں جے کر دین علم وچ ہوندا، سمجھ آ رہی ہے نا، جے کر دین صاحب علم وچ ہوندے نا تے پھر دین تے علم سارا کچھ ہی مدینے ایسی کربلا جا کے سر لوہان دی لوڑ کیڑی سی؟ جے کر دین علم وچ ہوندا تاں سر نیزے کیوں چڑھ دے ہو؟ 18,000 جو عالم وہ اگے حسین دے مردے ہو، جے کر مندے بیت رسولی، یعنی یہ سلطان باہو سے ان لوگوں کا جواب دیا جو کہتے ہیں نہیں جی اے تے کلمہ گو نے نا یزید رضی تے پیڑا نہیں کہنا چاہیے، حضور نو منتے تے ایسا نہ، وہ کہتے ہیں جے کر مندے بیت رسولی تا پانی کیوں بند کر دے ہو؟ اس نبی نے تو فرمایا کہ کتے نو بھی پانی پلایا بیڑا پار ہے، یہ تو یہ تعلیم والا رسول ہے، اسی نبی کی آل کا پانی بند کر کے تم یہ سمجھ رہے ہو پانی بند کرنے والے نبی کو ماننے والے تھے؟ جے کر مندے بیت رسولی تا پانی بند کیوں کر دے ہو؟ تے جے کچھ لحاظ دا من ہے تے حیا، جے کچھ لحاظ سرور دا کر دے تا خیمے تمبو کیوں سڑ دے ہو؟ حد کر دی ہے، میں کسی فرقے کی بات نہیں کر رہا، کئی صدیاں پرانا سلطان کو کہتے ہیں صادق دین سچا دین تنہ دا باہو جو سر قربانی کرتے ہو۔ اللہ کریم آل نبی کی ہمیں محبت عطا فرما، ان کے صدقے سے سب کا دین و دنیا بہتر فرما۔ یا اللہ پورے محرم میں جو ذکر ہوا اس کی ہمیں پوری برکات عطا فرما۔
آل اطہار کا صدقہ اللہ تعالی ہم رہیں نہ رہیں اس مسجد کی رونق کو آباد رکھنا، خدمت گزاروں کا بیڑا پار فرما، ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما، آل اولاد کی خیر فرما، میرے لاجپال مرشد سرکار موڑا شریف اور آپ کے مشائخ اور آپ کی ساری اولاد کو اللہ رحمتوں کی برسات عطا، آپ کے فیض یافتگان کا بیڑا پار فرما۔ اللہ تعالی ہم تیرے پاک محبوب کی آل کے ذکر کا حق ادا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے، مگر ٹوٹے پجے جڑے لفظ ادا ہو گئے صرف تیری توفیق نہ لوئے، تینو تیری رحمت دا واسطہ انہاں دی روح نو ساڈے تے راضی فرما، تے قیامت والے دن سانو یزید والے گروہ چ نہیں اپنے محبوب حسین پاک والے گروہ شامل فرما، انہاں دے منگتیاں گداماں سانو شامل فرما، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول